اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم مقام ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصہ بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ غربت و افلاس سے ان کا حال دگرگوں تھا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا اور وفور شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مکہ حاضر ہوئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناکہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ان تحائف سے زیادہ اس بات پر شاداں و فرحاں تھیں کہ ان کی رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا، اس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت انسیت تھی۔ آپ کی شیر خوارگی کا زمانہ میں وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کی دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے ملانے لے جاتی اور پھر واپس لاتی۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولی، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بحال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ باوجود کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 3 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلہ اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔